فرزند خدا کا گھرانہ حصہ چہارم داؤد کی کنجی اس کے اہم 7 نکات اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ فرزند خدا کا گھرانہ حصہ چہارم داؤد کی کنجی اس کے اہم 7 نکات اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ چونکہ داؤد کی بادشاہت لازوال اور ہمیشہ قائم رہنے والی تھی، اس کی تعمیر خدا کے کلام کے مطابق ہوئی اور تمام نسلوں پر ہوئی۔ یہ محض ایک نظریاتی تصور یا نظریاتی الہی نہیں تھا، اس کی مخصوص تاریخی شکل تھی۔ اسرائیل کے مورخین، نبیوں اور شاعروں کے ذریعے واضح طور پر اور خصوصی طور پر تاریخ قلم بند کی گئی تھی۔ وہ تمام خصوصیات جو انہوں نے تحریر کی ہیں، وہ تمام براہ راست ناتھان نبی کے ذریعے نازل کردہ عہد کی شرائط سے منسلک ہیں۔ داؤد کی سلطنت کس طرح کی نظر آتی تھی؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مسیح خداوند نے خود اس بادشاہت کی وضاحت اپنے الفاظ میں اس طرح کی: یہ نجات کی بادشاہت ہے۔ یسوع نے دنیاوی زندگی کے دوران خود دل سے خدا کی بادشاہت کا اعلان کیا، اور سننے والوں کے نزدیک اس بات کا ایک ہی مطلب تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ وہ داؤد کی بادشاہت کو پھر سے قائم کرے گا، اور ان کی امید کے برعکس نہیں ہوگا۔ حقیقت میں یسوع نے اس کی تصدیق اور اس کی وضاحت بھی کی کہ اس کا کردار ابن داؤد کا ہی رہے گا، اور اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تاریخ سے ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے، اور اس کے کچھ اہم نکات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ داؤد کے گھرانے نے یروشلم میں رہ کر حکمرانی کی۔ میں یہاں خدا کے عہد کی جو اس نے داؤد کے گھرانہ سے باندھا 7 بنیادی اور 3 ثانوی خصوصیات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 10 نکات بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ تمام نکات متحرک اور ڈرامائی انداز رکھتے ہوئے بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ تمام نکات جو داؤد کی شناخت کا کلیدی کردار پیش کرتے ہیں دوبارہ ابھریں گے، اور مسیح خداوند داؤد کے گھرانہ کی کنجی کو اپنی کلیسیا کے ہاتھ میں دے گا، جو زمینی کلیسیا اس نے خود قائم کی۔ داؤد سے عہد کی کنجی، مسیح سے کلیسیا تک کا سفر بہت کلیدی کردار پیش کرتی ہے، اور یہ نجات کی اور بادشاہت کی کنجی ہے۔ نمبر 1، داؤد کی بادشاہت الہی عہد۔ داؤد کی بادشاہت ایک الہی عہد پر قائم کی گئی تھی۔ عہد عتیق میں یہ واحد ایسی انسانی بادشاہت تھی جو خدا نے عہد کے ساتھ قائم کی، اور داؤد بادشاہ نے انہیں بھی خداوند کے لیے مخصوص کیا، اور داؤد نے تمام اسرائیل پر سلطنت کی، اور داؤد اپنی سب رعیت سے انصاف اور عدالت کرتا تھا۔ سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 8 باب، اس کی 11 سے 16 آیت۔ نمبر 2، داؤد کی بادشاہت خدا کا بیٹا۔ داؤد کی بادشاہت خدا کا بیٹا تھا۔ خدا کی بادشاہت اور داؤد کے گھرانے کا تعلق ناتھان نبی نے یوں بیان کیا، اور اس کا ذکر ہم بائبل مقدس کی دوسری کتب میں بھی پڑھتے ہیں۔ داؤد کا بیٹا
اسی وقت برکت حاصل کرتا ہے جب خدا اس کو اپنا بیٹا کہتا ہے اور مسح کرتا ہے۔ میں خداوند کا فرمان اعلان کروں گا، خدا نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ مزمور اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت۔ نمبر 3، ابن داؤد مسیح خداوند۔ ابن داؤد مسیح خداوند تھا، ہے اور رہے گا۔ عبرانی میں اس کو مشیح اور انگریزی میں مسیح کہتے ہیں، جس کا لفظی مطلب مسح کیا ہوا ہے۔ اس کا مسح کیا جانا اس کو بادشاہ اور کاہن مقرر کرتا ہے۔ ملکی صادق ابدی کاہن اور بادشاہ تھا اور ابراہیم کے وقت یروشلم میں تھا۔ تب سموئیل نے تیل کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے درمیان اسے مسح کیا۔ سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت۔ در حقیقت ہمارے آقا بادشاہ داؤد نے سلیمان کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے آج مجھے ایک آدمی دیا ہے جو میری آنکھوں کے دیکھتے ہوئے میرے تخت پر بیٹھے۔ ملوک کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 43 سے 48ویں آیت۔ اور اس نے بادشاہ کے بیٹے کو باہر نکالا اور اس پر سلطنت کا تاج اور شہادت رکھی، اور اسے بادشاہ بنایا اور مسح کیا، اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا، بادشاہ جیتا رہے۔ ملوک کی دوسری کتاب اس کا 11واں باب اس کی 12ویں آیت۔ خداوند نے قسم کھائی اور وہ پچھتائے گا نہیں، تو ملکی صادق کے رتبے پر دائمی کاہن ہے۔ مزمور کی کتاب اس کا 110 باب اس کی 2 آیت۔ خدا یہودا میں مصروف ہے، اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہے، شلوم میں اس کا خیمہ ہے۔ مزمور 76 باب اس کی 2 آیت۔